السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ صاحب کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے خطبہ حجت الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اور یعنی اکلوتے اور آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عظیم الشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ، اور اس میں بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ انسٹرکشنز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دی تھی، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ اب کچھ لیسنز جو ہمیں ان انسٹرکشنز سے ملتے ہیں، بڑے آسان سے جو ہے وہ انسٹرکشنز تھی، اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کو اینالائز کریں، ان پر تفکر کریں، ان پر غور کریں، تدبر کریں، تو ہمیں بہت سارے لیسنز اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں، اور پریکٹیکلی ایکشن جو ہمیں کس سچویشن میں کیا ایکشن کرنا ہے، اور انڈیویجولی بھی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے، جو وہ اس خطبے سے ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر ہم پورا اس خطبے کا احاطہ کریں اور اس کو انالائز کریں، اس کا اگر کمپلیٹ انالیسز کریں، تو ہمیں ایک ایک جو کرکس اس کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی عالی شان قسم کا، یعنی ون آف اے کائنڈ، یہ ایک انسانی حقوق کا چارٹر ہے، یا ہیومن رائٹس کا یہ ڈاکومنٹ ہے، اور اس جیسا ہیومن رائٹس کا ڈاکومنٹ یعنی پوری دنیا میں کسی قانون میں کسی انٹلیکچوئل نے نہیں دیا ہوگا۔ اور اسی سے پھر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سچا اور حق پر کھڑا ہوا دین ہے، اور اسی طرح یہ ایک گلوبل سسٹم ہے۔ یہ ایک گلوبل دین ہے، یہ صرف کسی ایتھنیسٹی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کسی کاسٹ کو، کسی کریڈ کے لوگوں کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کو۔ ان ارسلنا کا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا اور پورے جو گلوب ہے، یہ گلوبل ایک مذہب ہے۔ صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، اٹس اے وے آف لائف۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آج کل جو بات ہوتی ہے نا، خاص طور پہ ویلفیئر اسٹیٹ کی، کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کو اپنے سٹیزن کے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ جو سٹیزنز جو ہوتے ہیں اس کے، ان کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکشنز لیتی ہے، جس کو ویلفیئر پالیسیز کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس خطبے کو اٹھائیں، اور خاص طور پر میثاق مدینہ کو اٹھائیں، جو مدینہ چارٹر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آس پاس کے قبائل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، میثاق مدینہ، ان کے آرٹیکلز، ان دونوں کے آرٹیکلز کو دیکھیں، اور اس کو اگر کوئی بھی اسٹیٹ دیکھے
تو وہ بال یقین اور یعنی 100% اگر اس کو اڈاپٹ کر لے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی. اس میں نہ کسی یعنی قانون میں رد و بدل کرنے کی ضرورت پڑے گی ایز سچ. جیسے آج کل جو ہے وہ بہت ساری ایمبیگوٹیز چل رہی ہوتی ہے، کبھی کون سا قانون بن گیا، کبھی ترمیم آ گئی، کبھی اس میں یہ جو ہے وہ شارٹ کمنگز ہیں، کبھی یہ لیکنگز ہیں. تو ان دونوں دستاویزوں کو، ان دونوں ڈاکومنٹس کو اگر اٹھایا جائے تو کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے ان کو لے کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے بن سکتی ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ تشکیل دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ سوسائٹی میں ایز اے ہول جو ہے وہ تمام تر افراد کا بلا تفریق رنگ و نسل مذہب جو ہے وہ تمام افراد کے حقوق کا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، اس سے بالاتر ہو کے کوئی مرد ہے یا عورت، ہر قسم کے افراد کا کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ اور خاص طور پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویمن امپاورمنٹ کی جو بات کی، ٹھیک ہے، اس خطبے میں عورتوں کے اوپر، عورتوں کے حقوق کے اوپر خاص طور پر بات کی، ان سے نرم گوئی کی بات کی، ان سے نرم مزاجی کی بات کی. تو یہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جو حقوق ہیں، تمام افراد کے حقوق، حقوق العباد جو ہیں، وہ اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے. obviously حقوق جو ہے نا وہ حقوق العباد جو ہیں وہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور اس میں جب تک آپ اس انسان کا حق نہیں ادا کر دیتے. فار ایگزامپل ایک کوئی ہسبینڈ ہے، وہ اپنی وائف کا نان نفقہ ادا کرنے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ اس پر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی رہتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر پوزیشن میں جو بھی آپ کا رول ہے سوسائٹی میں، ایز این انڈیویجول، یعنی کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی، جو بھی رول ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح امت محمدیہ کے جو فرائض ہیں، اور جو امت محمدیہ میں سے جو مسلمان ہیں ان کے جو فرائض ہیں اور ان کے اوپر جو حقوق ہیں غیر مسلموں کے، ان کو دعوت پہنچانا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، یہ حقوق ہیں غیر مسلموں کے. یہ حقوق ہیں ان لوگوں کے جن تک اسلام جو ہے، اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی، ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا یہ مسلمانوں پر فرض اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں. تو ان کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح دینی جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں، جو بیسک پرنسپلز آف اسلام ہیں، ان کا خیال رکھنا، ہر قسم کی گمراہی سے بچنا، قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، یہ بھی ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بات کی، ہر قسم کی جو تعلیمات ہیں اس میں جو عبادات ہیں ان کے اوپر، اور پھر اسی طرح صرف عبادات تک محدود نہیں رہنا، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ اس خطبہ حجت الوداع سے جو ہے وہ ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں، اور پریکٹیکلی جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں. کنٹمپرری اڈاپشن کی اگر بات کریں، فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عرب کو کسی عرب پر، کسی اجمی پر، کسی عرب کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تقوی والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو ابھی ہم اگر سوسائٹیز میں دیکھیں، اپنی اپنی اسٹیٹس میں دیکھیں، یا عام عام دنیا میں، پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، ریسزم چل رہا ہے، لسانیت چل رہی ہے، ایتھنیسٹی چل رہی ہے، نیشنلزم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں ایون دیکھ لیں، سب سے پہلے پاکستان سے ہم شروع کرتے ہیں، تو کتنی جو ہے وہ پختون، ٹھیک ہے، اپنی قومیت کے اس پہ ہیں. اسی طرح بلوچ جو ہیں وہ اپنے لے کے اس کو جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انتہا پسندی کا شکار ہیں. اور اسی طرح اگر جنوبی پنجاب کی طرف جائیں تو ادھر اور سسٹم ہے. سندھیوں کو دیکھ لیں آپ، وہ اپنی اس کی بات کرتے ہیں، اردو سپیکنگ والے جو ہیں وہ اپنی انتہا پسندی کا شکار ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایتھنیسٹی اور جس کو کہتے ہیں ایتھنیسزم اور ریسزم، آبویسلی عصبیت جس کو کہتے ہیں اردو میں.
تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں ہماری، یہ ابھی تک ان میں اس میں کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا شکار ہے۔ تو اگر ہم اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو اپلائیں، تو ہمیں ریسزم کو، آ، اسی طرح قومیت کو، لسانیت کو، ایتھنک ڈسکرمنیشن کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، اور جو بھی فیلڈ ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے زندگی کا، لائف کا جو بھی شعبہ ہے، اس میں ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ چاہے وہ ایجوکیشن ہے، امپلائمنٹ ہے، کسی کو جاب دینے کی بات آتی ہے، عدالت میں کسی جسٹس سسٹمز کی بات آتی ہے، کسی کو اسکول میں اسکالرشپ دینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ایکویلٹی دیکھنی پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے، کہ میرٹ کے اوپر کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرٹ کی بیسس پر ہم اوارڈ کریں چیزیں، irrespective آف ریسزم، کاسٹزم، ایتھنیسٹی ایٹسٹرا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں، جیسے میں نے کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ہم سوسائٹیز کو نہ کہ ان چیزوں کے اوپر بیس بنا کے جو ہے وہ کھڑا کریں، بلکہ اچھی سوسائٹیز یا سکسیزفل سوسائٹیز کب بنیں گی؟ جب ہم ان کے مورل کریکٹر کے اوپر کام کریں گے، ان کے تقوی کے اوپر انڈیویجولی۔ ہم اگر مورل کریکٹر کے اوپر ہر شخص کے کام کریں گے، تو کیا ہوگا کہ کلیکٹیولی ایک اچھا اور سکسیسفل معاشرہ جو ہے، سکسیسفل سوسائٹی ایز اے ہول بن کر سامنے آئے گی۔ اسی طرح ہیومن لائف کی، انسان کے مال کی، انسان کی عزت کی بہت اہمیت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت جو ہے وہ ایک دوسرے پر ناجائز طریقے سے حرام ہے۔ تو یہ جو پرنسپل ہے نا، یہ ہمیں بیس پرووائڈ کرتا ہے، یہ ہمیں ایک فنڈامنٹل انسٹرکشن پرووائڈ کرتا ہے ہیومن رائٹس کی، رول آف لا کی، کہ اب دیکھیں یہ کتنی یعنی بیسک ایک بات ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو ہر قسم کے جو فتنہ اور فسادات ہیں، جو ہمارے کنٹری میں یا ایون آل اوور دی ورلڈ جو پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے ناجائز طریقے سے خون کرنا، قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو امریکہ اور اسرائیل نے جو دہشت گردی مچائی ہوئی ہے اس دنیا میں، اور جو وہ غزہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے جو ہے وہ لیبیا، شام، عراق، لبنان میں کیا، اسی طرح غزہ میں پھر کیا، اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، اسی طرح اب ایران میں جو ہے وہ دہشت گردی پر امڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر یہ پرنسپلز کو ہماری سوسائٹی ایز اے ہول اڈاپٹ کرے، اور پوری دنیا میں اوور آل ورلڈ میں ان پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا جائے، تو جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جو لوگ پرچار کرتے ہیں ہیومن رائٹس کا، رول آف لا کا، وہ خود ہی اس کو بریچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں، تو ہم یعنی پریکٹیکلی اور واقعتاً جو ہے وہ ہم ہیومن رائٹس کو، رول آف لا کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم جو وائلنس ہے آج، جیسے میں نے ذکر کیا اسرائیل کا، یو ایس کا، جو وہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح انجسٹس ہے، وہ ختم ہوگی۔ کمزور سے کمزور تر لوگ بھی جو ہیں وہ وائلنس اور انجسٹس سے بچ پائیں گے۔ اسی طرح گورننس میں جو ہے وہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ انکلوڈ ہوں گی، ایتھیکل گورننس کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ ان اے لیگل وے چل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح ہر انسان کی رسپیکٹ، جو پرائیویسی ہے اس کی رسپیکٹ کرنا، ڈگنیٹی کی، اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے، جو ہمارے پاس خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کلچر بنا ہوا ہے، کہ کسی بھی فرد کو اٹھا کے اور اس پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، کبھی کون سی لیکس آ رہی ہیں، کبھی اس کی ویڈیوز، اور کبھی وائس، اور کبھی جو ہے وہ پکچرز جو ہیں وہ لیکس ہو رہی ہیں، اور آج کل تو دا وے اے آئی از ڈوئنگ تھنگس، اور اس کو جس طرح سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے غلط ایکشنز کے لیے، اور لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اس اصول کو اپنا کے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو ختم کرنے کی بات کی. قرآن میں صاف ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بے کو حلال کیا، سیل پرچیز کو حلال کیا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا. اس خطبے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر قسم کا جو سود ہے وہ حرام ہے. تو ہر قسم کے سود کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ جو آج کل کے اکنامک سسٹمز ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں غریب کے پیسے کو، اور مڈل کلاس جو ہے وہ جتنے ٹیکس پے کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنرل سیلز ٹیکس، اور کون کون سے ٹیکسز جو ہیں وہ عام جو پبلک ہے اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو یہ ایکسپلویٹیشن ہے، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو کریڈٹ کارڈز کی مد میں اور مختلف چیزوں کو لے کے جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپس میں پھنسایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو گیپ ہے، جو امیر اور غریب کا گیپ ہے، جو اکنامک، جو فائنینشیل گیپ ہے، جو کلاسز کا گیپ ہے، وہ کریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور فائنینشیل انجسٹس جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. تو اس کو ختم کر کے ایتھیکل فائنانس، ٹھیک ہے، اسلامک اگر اکنامک سسٹم ہم امپلیمنٹ کریں گے، ربا کو ختم کریں گے، تو ایتھیکل فائنانس اور فیئر اکنامک سسٹمز جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گے، جس میں ایکسپلوٹیشن سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلوٹیشن سے بچائیں گے. اور جو خاص طور پہ جو غریب ہے، جس کی ایکسپلوٹیشن کرتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت، کیپٹلزم کے تحت، اور سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ جس طرح سے ایکسپلوئٹ کرتا ہے غریب کو اور مڈل کلاس کو، تو اس سے ہم بچا سکتے ہیں خود کو، اگر ہم یہ اصول جو ہے وہ اپنائیں اپنی سوسائٹیز کے اندر. اسی طرح جو چوتھا اہم اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ تھا رائٹس اینڈ ڈگنیٹی آف وومن، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بہت اچھے سے بیہیو کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یعنی اسٹرکٹلی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یہ ٹوٹ جائے گی. اس کے ساتھ بڑی نرمی سے، بڑی حکمت سے چلنا پڑتا ہے. تو رسول، اور اس کے علاوہ جتنی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر جو رسپانسبلٹیز بیان فرمائی، عورت کی عزت کرنے کو جو ہے وہ حکم دیا. تو آج کل جو عورت کو ایک ایک وہی کیپٹلزم میں اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو عورت کو ایک کموڈٹی بنا کر یوٹیلائز کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا رائٹ ہے سڑکوں پر نکلنا اور کارپوریٹ سیکٹر میں آنا اور جاب کرنا، یہ تمہارا رائٹ ہے. اس ہیومن رائٹ کے چورن کو بیچ کے، اور اس ویمن رائٹ کے چورن کو فیمنزم والے بیچ کر ایک ایک عورت کی ڈگنیٹی کو، اس کی سیفٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جبکہ اسلام جو ہے وہ اس کی ڈگنیٹی اور سیفٹی کو رسپیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے. اسی طرح جو ڈومیسٹک ابیوز آپ نیو یارک کے ایون صرف اور صرف نیو یارک کی اسٹیٹ کے آپ اسٹیٹس اٹھا کر دیکھیں، جو ڈومیسٹک ابیوز، جو انجسٹس عورتوں کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے، دس از جسٹ پروپیگنڈا کے اسلامک اور مسلم سوسائٹیز میں یہ کیا جا رہا ہے کہ. تو اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ڈومیسٹک ابیوز، میں نے کہا نا کہ کمیونٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عورت کو، اور ایک عورت کو یوز کر کے پھر دوسری عورت، پھر تیسری عورت، تو ڈومیسٹک ابیوز تو اصل میں وہاں پر کیا جا رہا ہے. اور آپ ان کے اپنے اداروں کے اسٹیٹس اٹھائیں تو حیران رہ جائیں گے کہ 47% سے زائد عورتیں جو ہے وہ سنگل مدرس کے طور پر رہنے پر مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ کہ ان کے جو پارٹنرز تھے، دے لیفٹ وداؤٹ ٹیکنگ اینی رسپانسبلٹیز. تو اور بھی اس طرح کے انتہائی جو ہے وہ گنونے ان کے جو ہے نا سٹیٹس انہی کے ادارے شو کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو سوشل پارٹیسپیشن ہے ویمن کی، عورتوں کا جنگوں میں کردار، ٹھیک ہے، میڈیکل کے شعبے میں کردار، ٹیچنگ کے شعبے میں کردار،
ایجوکیشن کے شعبے میں کردار. تو یہ سب جو ہے وہ ہم اگر ان انسٹرکشنز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سرمن کی انسٹرکشنز کو اگر دیکھیں تو ان سے ہمیں بخوبی جو ہے وہ اس معاشرے کو سیدھا کرنے کا اور اس سوسائٹی کو ایک بیٹر سوسائٹی بنانے کا جو ہے وہ سسٹم سامنے آتا ہے ہمارے لیے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے، اوبویسلی یہاں تک ہمارا 10th ہجری ایئر تھا، ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور یہ سرمن اسی میں تھا. اس کے بعد 11th ہجری کے شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے وہ انتہائی ناساز ہو گئی. تقریباً جو سیکنڈ منتھ ہے اسلامی مہین اسلامی سال کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ طبیعت اس میں خراب ہونا شروع ہو گئی. اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایک جنازہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان گئے، جو جنت البقیع کا قبرستان کہلاتا ہے نا آج کل. اس میں ایک جنازے کے لیے تشریف لے گئے. اور وہاں سے واپسی پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد شروع ہوا اور بہت تیز بخار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ڈیزیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو طبیعت کا خراب ہونا تھا، یہ ایکچولی مرض الموت کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرض الموت کی جو مدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سے 14 دن جو ہے وہ بیمار رہے اس میں. اور طبیعت اتنی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا. اور اسی حالت میں جو ہے وہ ایک ہفتہ گزر گیا. پھر سیکنڈ ویک شروع ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ کچھ بہتر ہوئی. رسول اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پٹیاں رکھی جاتی، ٹھنڈے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈیلتے. اور تو دوسرے ویک کے اسٹارٹ میں جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، کچھ بیٹر فیل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ کرام تھوڑے مطمئن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر صحابہ کرام پریشان تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیکنڈ ویک میں تھوڑی سی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام جو ہے وہ تھوڑے خوش ہوئے. لیکن دوبارہ سے جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ دوبارہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. اور اس مرض کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض کے دوران جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی ازواج مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ جو آخری دو صورتیں ہوتی ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، حضرت عائشہ وہ پڑھتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو ہے وہ بیمار فیل کرتے، طبیعت کی خرابی کو فیل کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معوذتین پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے اور دم کیا کرتے تھے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے دوران جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے اپنے والد کو بلائیں، اپنے باپ کو بلائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور بھائی کو بھی بلائیں، تاکہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری وفات کے بعد جو ہے کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ میں خلافت کا سب سے زیادہ جو ہے یعنی کوئی یہ ڈیمانڈ یا دعویٰ نہ کر دے میری وفات کے بعد. تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یعنی یہ برملا کہا، کیٹیگوریکلی اس بات کو کا اشارہ کیا کہ حالانکہ اس کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں.
اور اسی طرح پھر ایک دن یہ بات کی، پھر اسی طرح دوسرے دن جو ہے وہ رسول وسلم کی جو بیماری ہے، جو مرض ہے، وہ اور زیادہ شدت اختیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پین اور انک مانگی نا، اے لوگوں قلم اور دوات لاؤ، تاکہ میں تم کو ایک ضروری تحریر لکھوا دوں، تاکہ تم لوگ میری وفات کے بعد راہ حق سے نہ ہٹ سکو۔ اب اس بات پہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ جو ہے نا صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ بعض بعض صحابہ کرام کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو بڑی خراب ہے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہیں دینی چاہیے، اور بعض نے کہا کہ آپ کی بات ماننی چاہیے۔ جب اختلاف ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جو ہے میرے پاس سے چلے جاؤ اس وقت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے ایون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانا جو ہے وہ ممکن نہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، امامت کرواتے رہے جماعت میں۔ پھر ایک دن جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بہتری محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ جو ہے وہ سہارا لے کے نماز کے لیے تشریف لائے۔ نماز کے لیے جب تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز کے دوران جو ہے وہ آپ کے آنے کو محسوس کیا، تو پیچھے ہٹنے لگے نا امامت کے اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو، یعنی اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی، وہاں حضرت ابوبکر کے سائڈ پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ سے ہم میں واپس آ گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے جو ہے وہ صحابہ بہت خوش ہوئے۔ پھر دوسرے دن پھر نا فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرت جو تھا وہ اس کا دروازہ جو ہے اس کا پردہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں جو ہے اپنے حجرہ مبارک سے ہی پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، اور صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پردہ واپس کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز ادا کر لی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، لیکن اس موقع پر اس کے بعد جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نگاہ تھی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، یہ آپ کا دیکھنا جو ہے صحابہ کرام کو، یہ الوداعی نگاہ تھی، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھ لیتے ہیں، اور آپ پر جو ہے وہ موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے، چہرہ مبارک پر ڈالتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک یہ موت کی سختی ہے، موت کے سکرات ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے، بیٹی نے، تو فوراً ظاہری سی بات ہے کہ ایک باپ ہیں اور اتنے شفیق اور مہربان باپ ہیں، تو رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آ، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آ، اور انہیں پاس بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر دوسرے کان میں کچھ اور ارشاد فرمایا، تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہ ایک بار کچھ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان میں تو آپ رونے لگی تھی، اور دوسرے کان میں کچھ فرمایا تو آپ مسکرانے لگی تھی، تو حضرت فاطمہ نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے فرمایا کہ آج میرا رخصتی کا دن ہے، آج میرے رخصت ہونے کا دن ہے، اور جب میں رونے لگی پھر دوسرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ
تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی۔ تو اس پر میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسواک منگوائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عائشہ نے مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک چبائی، مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اللہم رفیق الاعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع جو ہے وہ فوراً سے پھیل گئی، اور صحابہ کرام پر تو یعنی ایک طرح سے یہ خبر جو ہے نا اوبویسلی پوری زندگی جس کے لیے آپ نے جان جوکھوں پر ڈالی ہو، اثار اور قربانی کے جذبے سے آپ کبھی جنگوں میں لڑے ہوں، کبھی کفار کی مشکلات کو جھیلا ہو، کبھی ڈفرینٹ قسم کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جھیلا ہو، اور جس شخص کے لیے پوری زندگی آپ جو ہے وہ مشکلات فیس کرتے رہے ہوں، اس کو سامنے جاتا ہوا دیکھ کر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کیا حالت ہوگی۔ تو صحابہ پر تو یہ خبر ظاہری بات ہے کہ بجلی بن کر گری۔ اور اس موقع پر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ آپ بالکل بھی میرے سامنے کوئی شخص بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات نہ کرے۔ اور ایک موقع پر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور بولا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کرے گا تو میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا۔ تو اس موقع پر پھر صحابہ کرام کی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا، بڑی حکمت شو کی، اور صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ان سے خطبہ ارشاد فرمایا، اسپیچ کی۔ اور اس اسپیچ میں بہت اہم جو آپ رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی جو آیت پڑھی وہ آیت یہ تھی، وما محمد الا رسول، اور نہیں تھے محمد سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، قد خلت من قبل الرسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے گزر گئے، اف ام ماتا، کیا اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے، کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے اسلام سے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو بھی جو ہے وہ پھر جاتا ہے اپنے پاؤں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب شکر کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہ آیت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تو اس کے بعد صحابہ کرام کو اور ایک افیکٹو، ایک امپیکٹ فل آپ رضی اللہ عنہ نے اسپیچ ڈلیور کی، تو اس کے بعد صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جان لو کہ جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا، محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس موقع پر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی تو مجھے یہ گمان ہوا، اور مجھے یہ یعنی ذہن میں آ رہا تھا کہ گویا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو میں نے یہ آیت دیکھی ہی نہیں۔ یعنی اتنی زبردست حکیمانہ انداز سے حکمت دیکھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کس موقع پر کس لیول کی جو ہے وہ حکمت دکھا کر آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام میں جو ایک فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا اور ایک فساد پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ تھے اہل بیت، انہوں نے غسل دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کو اس کو رکھا گیا، اور 10 10 صحابہ کرام جو باری باری تشریف لاتے، کوئی امامت نہیں ہوتی، جنازہ پڑھتے جاتے، اور وہ
پھر واپس جو ہے وہ جاتے جاتے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ منڈے سوموار کے دن ہوئی، منگل کا دن اس طرح سے جنازے میں، اور بدھ کے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ جو ہے وہ تدفین ہوئی. اب اس سارے واقعے سے جو سب سے اہم جو ایک حقیقت کا جو لیسن ہمیں ملتا ہے نا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو استشہاد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ آیت پڑھنا، وما محمد اللہ رسول، کہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کہ آج کے دور میں جو شخصیت پرستی ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے کسی سیاستدان کو لوگ جو ہے وہ فالو کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک حد کراس کر دیتے ہیں، لمٹ کراس کر دیتے ہیں، شخصیت پرستی میں نکل جاتے ہیں کہ اس کے غلط کو غلط نہیں کہتے، اور وہ جو بھی کہہ رہا ہو اس کو بس صحیح کہنا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. اسی طرح آپ مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں، اگر کسی شخص کے ساتھ عقیدت ہے تو وہ اس حد تک گزر جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل کا فرق کو ہی بھول جاتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو عقائد ہیں نا، بنیادی جو بیسک اصول اور پرنسپلز ہیں شریعت میں، جو عقائد ہیں اور اعمال میں بھی، ایون جو ایکشنز جو اعمال ہیں، کسی شخص سے جو ہے وہ عقیدت کو اتنی زیادہ بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے جانے سے جو انسان کا جو پریکٹیکلی جو اس دنیا میں آنے کا مقصد اور مشن ہے وہی ختم ہو جائے. تو اگر کسی کو عقیدت کسی کے لیے ہو بھی تو اس کو ہر ایک کو اسی درجے میں رکھیں کہ اصل مقصد کیا رہے، اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد رہے. تو یہ جو ہے نا، اس واقعے سے رسول اللہ علیہ وسلم کے سبق ملتا ہے کہ اتنی عقیدت نہ ہو کہ ہم اس شخص کو جس کے ہم فالوور ہیں یا جس کے ساتھ ہم عقیدت شو کر رہے ہیں، کہ اتنی عقیدت نہ ہو کہ ہم اس کی اچھائی کو تو اچھائی کہیں، ہم اس کے برے کام کو بھی، ہم اس کے برے ایکشنز کو بھی جو ہے وہ اچھا ثابت کرنے میں لگے رہیں، اور عقیدت میں جو ہے وہ حق اور باطل کا جو فرق ہے وہی بھول جائیں. تو یہ بہت اہم لیسن جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، خاص طور پر پولیٹیکل سناریوں میں. اگر ہم دیکھیں تو کوئی اگر جو بھی پارٹیز ہیں، جو بھی ہیں، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، وٹ ایور، واٹس ایور، جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں. اور اسی طرح سے ریلیجیس ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ کسی مذہبی شخص سے کوئی عقیدت رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک لمٹ کے اندر ہو، کہ مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو. اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں معبود بنانا. اور معبود یہ نہیں کہ ہم اس کو صرف مسجود بنا لیں، صرف سجدے، نمازیں اور عبادات کریں، بلکہ معبود بنائیں کہ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے ہر سچویشن اور ہر کنڈیشن میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کو پرائرٹائز کریں اپنے نفس کے اوپر، اپنی اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے چاہنے والوں کی خواہشات سے بڑھ کر، لوگوں کی مرضی سے اوپر اللہ کی مرضی کو رکھیں. تو صحیح معنوں میں ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو جو معبود بنانا ہے صحیح معنوں میں، اس کا جو ہے وہ مظاہرہ ہم اسی صورت میں کریں گے جب ہم زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی کا خیال رکھیں گے. آج کے لیسن کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ جو سیرت کا جو ایک امپورٹنٹ جز ہے، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے بغیر سیرت نامکمل ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبل فیچرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، شمائل جس کو کہتے ہیں نا، شمائل محمدیہ، انشاءاللہ وہ شروع کریں گے. جو ہمارے کچھ دن باقی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے کل سے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.